ہم ابھی بھوپال میں ہیں اور بھوپال میں ایک اور ہسٹوریکل پلیس کی ٹور کراتے ہیں آپ کو۔ بھوپال مدھ بھارت کی ایک چھوٹی سی مسلم ریاست تھی جو نواب دوست محمد خان کے ہاتھوں 1725 میں استھاپت ہوئی۔ دیکھیے سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ بھوپال کی تاج المساجد ہے، تو چلیے ہم اس کے اندر چلتے ہیں اور وہاں سے دکھاتے ہیں آپ کو۔ اندر کی نقاشی دیکھ کر کے آپ اور بھی تعجب کیجیے گا کہ کیا خوبصورتی ہے اور کیا نقشہ ہے۔ اس وقت نہ کمپیوٹر تھا نہ لیپ ٹاپ تھا، جو نقشہ دماغ میں آتا تھا اس کو لوگ اتار دیتے تھے۔ کیا اتارا ہے اور کیا دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، آپ دیکھیے گا تو بس منہ سے ہی نکلے گا واہ ماشاء اللہ کیا بنایا ہے۔ یہ باہر سے دیکھنے میں تو خوبصورت لگتی ہی ہے، اندر سے دیکھنے میں اور خوبصورت لگتی ہے۔ اس کا ایک ایک دیوار اور مینار آج بھی اتنی ہی مضبوطی سے کھڑا ہے جتنی مضبوطی سے وہ نئے میں تھا۔ دیکھیے سامنے صحن میں جو پانی نظر آ رہا ہے یہ وضو خانہ ہے، یہیں سے وضو کر کے لوگ اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر کا کام بھوپال کی نواب شاہجہاں بیگم نے 1887 میں کروانا شروع کیا۔ بیچ میں پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس مسجد کی تعمیر کا کام رک گیا اور کچھ دن کے بعد نواب صاحبہ کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی بیٹی سلطان جہاں بیگم نے کام کروانا شروع کیا، لیکن ان کی بھی موت ہو گئی اور پھر مسجد کی تعمیر کا کام رک گیا۔ اس کے بعد مولانا عمران خان انہوں نے اس کا تعمیر کا کام شروع کروایا اور بالآخر 1958 میں مسجد بن کے تیار ہوئی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھارت کی سب سے بڑی مسجد اور ایشیا کی تیسری بڑی مسجد میں سے ایک ہے۔ اس کا ایریا 4,30,000 اسکوائر فٹ ہے اور اندر کا ایریا 2,50,000 اسکوائر فٹ ہے۔ اس میں ایک ساتھ 1,75,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس کو بننے میں لگ بھگ 70-72 سال لگا۔ دیکھیے اب نماز کا ٹائم ہو چلا ہے اور نمازیوں کی بھیڑ بڑھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد آپ کو بھری ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسجد میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم یعنی ہندی اور انگلش کی بھی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو۔ ساتھ ہی ساتھ غریب بچوں کو مفت رہنے اور کھانے کا انتظام بھی ہے۔ دیکھیے جو کیمپس میں روم آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے وہ یہاں کے بچے جو پڑھتے ہیں، جو طالب علم ہیں، ان کو رہنے کا انتظام اسی روم میں ہے۔ دارالمساجد اپنے طلباء یعنی اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بھی سکھاتی ہے۔ یہاں کے اسٹوڈنٹ کرکٹ، فٹ بال، ٹیبل ٹینس، والی بال بھی کھیلتے ہیں اور کھیل کے تمام سامان کی فراہمی دارالعلوم ہی کرتی ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بھوپال میں ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد تو ہے ہی، ساتھ ہی یہاں سب سے چھوٹی مسجد بھی ہے ایک۔ اس مسجد کا ایریا کافی لمبا چوڑا ہے اور اس میں کئی کمرشل کمپلیکس اور دکانیں ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد کے انتظام میں بچوں کے پڑھنے میں، کھانے میں، رہنے سہنے میں جو خرچ ہوتا ہے وہ باہر سے چندہ نہیں لیا جاتا ہے۔ اس کا جو کمرشل ایریا کا انکم آتا ہے اسی انکم سے کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد اور بھوپال کی سب سے خوبصورت مسجد کو بھوپال کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا مینار پہلے بھوپال کے ہر کونے سے نظر آتا تھا۔ میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے شکریہ۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔